السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کنٹینٹ رائٹنگ کے سلسلے میں یوٹیوب کہانی کے لیے جو لاسٹ ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ امید ہے لاسٹ ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہانیاں لکھنا شروع کر دی ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اچھی کہانی کا سٹرکچر ڈسکس کریں گے۔ سٹرکچر میں سب سے پہلے سیٹنگ آف ہک آ جاتی ہے۔ ہک کا مطلب ہے جیسے آپ نے کسی کو مچھلی پکڑتے دیکھا ہو تو مچھلی پکڑنے کے لیے ہک لگانا ہوتا ہے، ایک کانٹے پر کوئی خوراک لگا کر، اور پھر اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے جس خوراک کے لیے مچھلی کانٹے کی طرف آتی ہے اور وہاں سے پھنس جاتی ہے۔ اسی طرح یوٹیوب ویڈیو میں بھی سٹوری یا فلم یا واقعہ یا جس بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے، اس کا جو سب سے بہترین پارٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ادھورا سا حصہ جس میں سسپینس باقی رہے، اس کو ہک کے طور پر کاٹ کر شروع میں لگا دیا جاتا ہے۔ جب ویور اس ہک کو دیکھتا ہے تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ اس پارٹ کی تلاش میں پوری ویڈیو کو دیکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے سیٹنگ آف دا سٹوری۔ سیٹنگ اردو میں ہم منظر کشی کو کہہ سکتے ہیں۔ سیٹنگ کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس ماحول میں وہ واقعہ پیش آ رہا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، موسم کیسا ہے، جی تو اس کے بعد کریکٹرز کریشن کا نمبر آتا ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری بھی ایک بہت اہم پارٹ ہے سٹوری کا۔ کردار آپ اپنے ارد گرد سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً اپنے دوستوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز رشتہ داروں میں سے، یا آپ خود کو بھی ایک کردار کے طور پر لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ میرے بچپن میں دوست ہوا کرتے تھے، ایک دوست تھے جو تھوڑے کمزور تھے، تو ان کو ہم تیلی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے بھی دوستوں میں کوئی ہو سکتے ہیں، کچھ فنی ہوتے ہیں، کچھ جذباتی ہوتے ہیں۔ عزیز رشتہ داروں، بہن بھائیوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کا کردار بننے کی کوالٹی رکھتے ہیں، ان کے مزاج کا پتہ ہو آپ کو، کیونکہ کردار جو رائٹر ہے وہ اپنے کردار کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے مزاج کو پہچانتا ہے۔ تو
وہی کچھ جو اپنے کردار کے بارے میں اس کی فیلنگ ہے اسے اپنے ریڈر تک پہنچانا چاہتا ہے. جتنے اچھے طریقے سے وہ اس کریکٹر کو بیان کرے گا اتنا ہی اسے بھی لکھنے میں مزہ آئے گا اور پڑھنے والے کو بھی زیادہ مزہ آئے گا اور وہ زیادہ آپ کی سٹوری کو انجوائے کرے گا. ہمارے اردو ادب میں بے شمار کردار ہیں جیسے ہیر رانجھا، لیلا مجنوں. یہ آج کل کے ڈراموں کے کردار جو کئی کردار بہت مشہور ہوئے ہیں، جیسے لاسٹ ایئر ایک کردار دانش کے نام سے مشہور ہوا تھا. تو آپ بھی ایسے لازوال کردار کریٹ کر سکتے ہیں. جی، تو اس کے بعد نمبر آتا ہے کہانی کے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، پلاٹ کا. پلاٹ ہول سٹرکچر ہے کہانی کا. سب سے پہلے اس میں کہانی کا آغاز آ جاتا ہے، بگننگ یا ابتدائیہ. اس حصے میں آپ جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کو باری باری انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اسپیشلی مین کریکٹر پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد کہانی بڑھتی ہے. آپ کا مین کریکٹر وہ پرابلمز کا شکار ہوتا ہے اور یہ پرابلمز بڑھتے بڑھتے اپنے نقطۂ عروج تک پہنچتے ہیں جس کو کلائمیکس کہا جاتا ہے. یہی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ساری کہانی کا نچوڑ ہے. اس پارٹ پر آپ نے خصوصی محنت کرنی ہوتی ہے. کلائمیکس کے بعد پھر سٹوری اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے. آپ اسے کلوز کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے پرابلمس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اچھی اینڈنگ دے کر قصے کو ختم کر دیتے ہیں. اینڈنگ موسٹلی ایک پازیٹیو اینڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ اچھا انجام دکھاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ روٹین سے ہٹ کر بھی کچھ ایسا اینڈ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو شاکنگ لگتا ہے. وہ زیادہ دیر تک امپیکٹ چھوڑتا ہے. ضروری نہیں ہے لوگوں کو پسند آئے، لوگ اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ امپیکٹ لمبا عرصہ چھوڑتا ہے. جیسے پہلے ذکر ہوا دانش کا، تو اس میں اینڈ پر دانش کی موت ہو جاتی ہے جو اس ڈرامے کو زیادہ مشہور کرنے کا باعث بنتی ہے. تو ایسا ان ایکسپیکٹڈ اینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بہتر انداز میں کہانیاں لکھ سکیں گے. اس ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے، تو آج کی اسائنمنٹ اس کلپ کو دیکھ کر ایک چھوٹی سی کہانی بنانا ہے، منظر کشی اور کردار نگاری کرنا ہے. شکریہ.